بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 236 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الشفاء سے متعلق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 235 میں ہم نے پڑھا تھا کہ شفیع کو جب بے کا پتہ چل تو اس پر سب سے پہلے طلب مواسبت لازم ہے، اس کے بعد پھر طلب اشہاد اور تیسرے نمبر پر طلب خصومت لازم ہے۔ تو طلب خصومت کس طریقے سے کرے گا اور اس کی کیا تفصیل ہے، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: فَإِن طَلَبَ عِنْدَ الْقَاضِي سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَقَرَّ بِمِلْكٍ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ سَأَلَهُ عَنِ الشِّرَاءِ فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَكَلَ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ قَضَى بِهِ بَلْ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَخَاصَمَ الْبَائِعَ لَوْ فِي يَدِهِ وَلَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدِهِ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه فإن طلب عند القاضي۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ طلب خصومت کو فرماتے ہیں کہ جب طلب اشہاد ہو جائے، جس کو طلب تقریر بھی کہتے ہیں، تو اس سے حق شفاء ثابت ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے شفیع کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر اس پر طلب خصومت کا مرحلہ لازم ہے، اور طلب خصومت یہ ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر کہے کہ فلاں شخص نے فلاں پر زمین بیچی ہے اور میں اس کا شفیع ہوں، لہذا میں اس کو اپنے پڑوس میں نہیں آنے دیتا، تو لہذا آپ یہ زمین اس سے دلوا کر مجھے دے دیں۔ تو قاضی اب یہ دعوت سن کر سب سے پہلے مدعا کو بلائے گا۔ تو فرماتے فَإِن طَلَبَ عِنْدَ الْقَاضِي، شفیع نے اگر قاضی کی عدالت میں جا کر شفاء طلب کی، سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے شفیع کا، تو قاضی اس مدعا سے پوچھے گا، فَإِنْ أَقَرَّ بِمِلْكٍ مَا يَشْفَعُ بِهِ، مدعا مثلا اگر مشتری ہے یا وہ بائع ہے، اگر زمین ابھی تک مشتری کے حوالے نہ کی ہو تو مدعا بائع ہوگا۔ اگر مشتری نے زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنے قبضے میں وہ گھر یا زمین لے لی ہے، تو اب مشتری سے قاضی پوچھے گا کہ بھئی ما یشفع بھی، جس گھر سے یہ شفیع شفا کرنا چاہتا ہے آپ کے گھر یا آپ کی زمین پر، تو آیا یہ مشفوع بھی اس کی ملکیت ہے یا نہیں؟ تو اگر اس نے اقرار کر دیا تو فبہا، اب شفیع کو شفیع کا حق ثابت ہے، اور مشتری بھی اس کا اقرار کرتا ہے کہ مشفوع بھی اس کا گھر ہے، اس کے ذریعے شفیع کا حق حاصل ہے، تو قاضی پھر شفیع، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا، او نقلا، انکار کر دیا، تو شفیع کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ گواہ پیش کر لیں کہ یہ مشفوع بھی جس گھر سے آپ شفا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ ہی کا ہے۔ اس نے گواہ پیش کر لیے، اور اس بات پر بھی گواہ پیش کر لیے کہ بائیں نے یہ زمین یا یہ گھر فلاں شخص پر بیچا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں قاضی گواہوں سے فیصلہ کرے گا، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مشتری سے کہا جائے گا بھی قسم اٹھا لو کہ یہ مشفوع بھی نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کا گھر ہے، اور نہ آپ اس سے پہلے اس مشفوع بھی کے حوالے سے آپ کو اس سے پہلے کچھ خبر تھی۔ بس اگر اس نے قسم اٹھائی اس بات پر کہ میرے معلومات میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ مشفوع بھی اس کا گھر ہے یا نہیں، تو فرماتے اس صورت میں تو پھر اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اس نے قسم سے انکار کر دیا، نقل انکار کر دیا، تو فرماتے اس صورت میں پھر شفیع کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ او برہان شفیع، یا شفیع نے گواہ پیش کر دی۔ بہرحال تین صورتیں ہیں، یعنی اگر مشتری نے اقرار کر دیا مشفوع بھی کے ملکیت کا کہ یہ شفیع کی ملکیت ہے، او نقلا، یا اس نے قسم سے انکار کر دیا، او برہان شفیع، یا شفیع نے برہانہ یعنی بینہ پیش کر دی، سألہ عن الشراء،
سألہ عن المشتری، اب دوسرے نمبر پر قاضی مشتری سے سوال کرے گا شراء کے بارے میں کہ بھئی یہ جو شفیع کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلان سے یہ زمین خریدی ہے یا یہ گھر خریدا ہے، یہ شراء واقعتاً واقع ہوئی ہے اور آپ اس کی تصدیق کرتا ہے، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَبِهَا، پس اگر اس نے اس کے اقرار کر دیا جی ہاں میں نے یہ گھر یا یہ زمین فلان شخص سے خریدی ہے، تو پھر اس سے کہا جائے کہ بھئی کہ قسم اٹھا لو، کہ اگر اس نے قسم سے بھی انکار کر دیا تو تب بھی شفیع کے حق میں فیصلہ ہوگا، او برہن شفیع، یا وہ یہ ہے کہ شفیع نے کہا میں گواہ پیش کرتا ہوں اور اس نے گواہ پیش کر لی ہے کہ فلاں شخص نے اس نے یہ زمین خریدی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں یعنی قاضی مشتری سے سوال کرے گا کہ یہ شراء واقع ہوئی ہے یا نہیں، اگر اس نے اقرار کر دیا تو ٹھیک، فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَبِهَا، او نقل، یا اس نے قسم سے انکار کر لیا، او برہن شفیع، یا شفیع نے گواہ پیش کر دیے، قضا بہا، تو قاضی اب اس شفیع کا فیصلہ کر لے ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ولا یلزم شفیع احضار ثمن، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری کہے کہ میں نے فلاں کو گھر کے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، لہذا آپ فیصلہ کرنے سے پہلے مشتری سے میرے یہ 2 لاکھ روپے دلوا دے شفیع سے، تو میں یہ حق شراء کو چھوڑ دیتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک قاضی شفیع کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا اس وقت تک اس پر سمن کا حاضر کرنا لازم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت تک تو وہ زمین اس کی ملکیت میں آتی نہیں ہے، پہلے عقد ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد سمن کا حاضر کرنا اس پر ضروری ہے، تو قضائے قاضی اس کے حق میں ایجاب و قبول کے حق قائم مقام ہے، لہذا سب سے پہلے قاضی فیصلہ کرے گا، اس کے بعد وہ سمن حاضر کرے گا، اس سے پہلے نہیں، اس لیے فرماتے ولا یلزم الشفیع احضار ثمن، شفیع پر لازم نہیں ہے سمن کو حاضر کرنا وقت دعوی کے وقت، بل بعد القضاء، ہاں قضاء کے بعد پھر اس پر لازم ہوگا سمن کو حاضر کرنا۔ وخاصم البائع لو فی یدہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ ساری تفصیل تو اس صورت میں ہے کہ جب مشتری نے زمین بائع سے لے لی ہو اور اپنے قبضے میں جو ہے کر دی ہو، اور اگر بائع نے ابھی تک وہ مبیع شفیع مشتری کو حوالے ہی نہیں کیا، تو اب فرماتے ہیں کہ شفیع بائع کو اپنا خصم بنا لے اور بائع سے جھگڑا کرے اور بائع کے خلاف کیس دائر کرے، تو یہی فرماتے وخاصمہ، خاصمہ کا فاعل شفیع ہوگا، وخاصمہ شفیع البائع، اور شفیع جو ہے بائع کو خصم بنائے اور اس سے جھگڑا کرے، اس کے خلاف کیس دائر کرے، لو فی یدہ، اگر زمین بائع کے قبض، یسمع البینۃ حتی یحضر المشتری، لیکن اس صورت میں جب شفیع بائع کے خلاف کیس دائر کریں اور بینہ بھی پیش کر لیں تو قاضی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس بینہ کی گواہی سنے جب تک کہ مشتری عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب ایجاب و قبول ان کا ہو چکا اور شفیع کو ان کی ایجاب و قبول کی وجہ سے حق شفع حاصل ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس زمین یا اس گھر کا ابھی مالک مشتری ہے، اگرچہ قبضہ ابھی تک بائع کا ہے، قبضہ اس نے نہیں دلوایا، لیکن ایجاب و قبول سے ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اب قاضی جب مدعا علیہ اگر بائع ہو فیصلہ کرے گا اس کے خلاف، تو یہ فیصلہ صرف بائع کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ مشتری کے خلاف بھی ہوگا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ قاضی بینہ گواہوں کی گواہی نہ سنے جب تک کہ مشتری عدالت میں حاضر نہیں ہوتا، جب بائع اور مشتری دونوں حاضر ہوں گے تب جو ہے وہ شفیع کی گواہوں کی گواہی سنے گا، اس لیے وگرنہ اگر وہ حاضر نہ ہو تو پھر قضاء علی الغائب لازم ہے، اور قضاء علی الغائب یہ جائز نہیں۔ ولا یسمع البینۃ، اور قاضی بینہ کی گواہی نہ سنے، حتی یحضر المشتری، یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے، فیفسخ البیع بمشہدہ، پھر جب مشتری حاضر ہو جائے تو اس کے بعد قاضی بیع کو فسخ کر لے بمشہدہ، مشتری کی موجودگی میں، والعہدۃ علی البائع، والعہدۃ علی البائع، اور عہدہ ذمہ داری وہ بائع پر ہوگی۔ عہدہ کہتے ہیں بیع کے بعد اگر اس مبیع میں یا ثمن میں کچھ کمی کوتاہی ہو جائے، کوئی کسی چیز کا کوئی مستحق نکل آ جائے، تو اس مستحق کو اس مبیع یا
ثمن کی تلافی دینا اور اس نقصان کو پورا کرنا، اس کو عہدہ کہتے ہیں. یعنی بے کی وجہ سے اگر بعد میں مشتری یا بائع پر کچھ اضافی نقصان لازم آئے تو اس اضافی نقصان کی ذمہ داری وہ بائع اور مشتری پر آتی ہے. تو اس کو عہدہ کہتے ہیں. یعنی وہ نقصان جو بے میں بعد میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اس نقصان کو فقہا کے عرف میں عہدہ کہا جاتا ہے. تو فرماتے اس صورت میں تو مشتری اور بائع دونوں کی موجودگی میں قاضی نے شفیع کے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور شفیع نے اپنا خصم بائع کو بنایا تھا، جبکہ اس گھر یا اس زمین کا مالک تو مشتری ہے. تو اگر اس فیصلے کے بعد شفیع کو کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑے اس زمین کی وجہ سے، مثلا اس زمین کے کچھ حصے کا کوئی مستحق نکل آ جائے، مثلا 20 مرلے زمین ہے ایک کنال کی، اور اس میں 2 مرلے کا یا 5 مرلے کا کوئی اور مستحق نکل آ جائے اور وہ کہ یہ تو میرے ہیں اور فلاں نے ویسے آپ پر بیچ دیے ہیں اور یہ کاغذات ہیں اس کے، تو اب ان 5 مرلوں کی وجہ سے جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے شفیع کو، تو اس نقصان کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ مشتری پر آئے گی جو اصل مالک تھا اس کا، یا بائع پر. تو فرماتے والعہدۃ علی البائع. اس صورت میں کہ جب خصم وہ بائع تھا تو اس ایجاب و قبول کے بعد، اس بے کے بعد جو نقصان ہے اس نقصان کی تلافی بھی اور عہدہ اور ذمہ داری بھی بائع ہی پر ہے. والوکیل بشراء خصم لشفیع ما لم یسلم الی الموکل. صورت مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص وکیل بن جائے کہ بھئی زید نے عمر کو وکیل بنایا کہ جاؤ اور میرے لیے فلاں شخص سے زمین خریدو. اس نے زمین خریدی. زمین خریدنے کے بعد ابھی تک وکیل نے زید کو وہ زمین دی نہیں اور وہ گھر حوالے نہیں کیا کہ شفیع نے شفع کر لیا. تو اب شفیع کا خصم کون بنے گا؟ جو زید ہے موکل ہے وہ بنے گا یا عمر جو وکیل ہے وہ بنے گا؟ تو فرماتے والوکیل بشراء، شراء میں جو وکیل ہوتا ہے خصم لشفیع، وہی خصم بنتا ہے شفیع کا. یعنی شفیع جو ہے وہ اگر قاضی کی عدالت میں طلب محاسبت کرتا ہے، کیس دائر کرتا ہے، تو وہاں پر وکیل کا نام درج کرے گا نہ کہ موکل کا. ما لم یسلم الی الموکل، جب تک کہ یہ وکیل بشراء وہ مبی حوالے نہیں کرتا موکل کو. اگر موکل کو حوالہ کر دیا، عمر نے لا کر وہ زمین کے کاغذات موکل کو دے دیے، تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ خصم موکل بنے گا نہ کہ وکیل، اس لیے کہ وکیل نے خریداری کے بعد جب مبی حوالے کر دی موکل کی تو اب وہ درمیان سے نکل جاتا ہے. وللشفیع خیار الرؤیۃ والعیب وان شرط المشتری البراءۃ منہ. اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ شفیع کے حق میں جب فیصلہ ہو چکا اور شفیع نے زمین لے لی، تو اب زمین لینے کے بعد اس زمین میں جو خیار رؤیت ہے اور اسی طرح خیار عیب ہے تو اس کا حق شفیع کو حاصل ہوگا. اگر شفیع نے وہ زمین نہیں دیکھی تو خیار رؤیت کا حق اس کو حاصل ہے. اگر اس زمین میں کوئی عیب وغیرہ نکل آیا تو خیار عیب کا بھی اس کو پورا حق ہے. پھر اگر وہ عیب ایسا ہو کہ اس کی تلافی ممکن ہو تو اس کے نقصان کے لیے رجوع کرے گا اپنے مشتری یا بائع پر جو اس کی خصم تھا، اور اگر تلافی ممکن نہ ہو تو اس عیب کی وجہ سے وہ مبی لوٹا بھی سکتا ہے. وللشفیع خیار رؤیت، اور شفیع کو خیار رؤیت حاصل ہے، والعیب اور خیار عیب بھی. وان شرط المشتری البراءۃ منہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے بائع سے گھر خریدا اور کہا میں ہر قسم کے عیب سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، مجھے نہ خیار عیب دو نہ خیار رؤیت دو، کچھ بھی نہ دو، تو بعد میں اگر شفیع نے اس مشتری سے یہ زمین لے لی تو فرماتے ہیں شفیع کو پھر بھی خیار رؤیت و خیار عیب ہوگا اگرچہ مشتری نے ہر قسم کے عیب سے براءت کی شرط لگائی ہو. وَإِن شرط المشتری، اگرچہ مشتری نے شرط لگائی ہو البراءت منہ، ہر قسم کے عیب سے. عزیز طلبہ، اسی مسئلے پر آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.